الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الله الملك الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. پڑھ لو نا ذرا سارے مل کے پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہر
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں تیرا میرا واہ کیا جو دو کرم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور استغاثہ کلام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام ابو حنیفہ حضرت سیدی و مرشدی شاہ احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک محبت اور آپ کی تابع داری نصیب فرمائے۔ عزیزان مکرم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کے سرکار انبیاء تک اور سرکار انبیاء کی آپ سے لے کر آج تک اللہ کریم اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا، انبیاء کرام کے تشریف آوری ہوتی رہی، نظام مالک نے چلانا تھا وہ نظام چلتا رہا، آج بھی نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار یہی حکم فرمایا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صاحب اطاعت ہو، اگر طاقت رکھتے ہو، تمہارے پاس ہے دولت ہے تو حج بیت اللہ کی سعادت اگر ملے تو اس سعادت حاصل کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بات حضرت آدم سے لے کر نظام چلتا رہا، میرے سرکار انبیاء آپ کی بارگاہ تک ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ہم سب کو حق ہے کہ ہم رب کے مقبول ترین بندے بننا کب ہے؟ جب اسی سارے مل کے اللہ کریم دے بتائے ہوئے احکامات عمل کرنا۔ گل بنی ہے عملات انمل اعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار بندا ہے نیتاں تے۔ اگر نیت چنگی ہو جاوے گی تے بندہ لڑ چنگیاں دے لگ جائے گا، لڑ چنگی نہ ہوئے گی پھر یا مالک نو پتہ ہے یا اندے حبیب مستقیم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی پاک ذات ہے اس کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی کی جرت ہے، نہ کوئی جرت پیدا کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ عزیزان مکرم، رب کریم نے سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ نظام چلتا رہا جدو سرکار انبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کو مبعوث فرمایا، آپ کو تکلیف فرمایا، مالک کائنات نے پورا قرآن پاک آپ کی شان میں نزول فرمایا۔ قرآن پاک جیسا کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے اپنے انداز میں نوازا، کسی کو کوہ طور پہ بلا لیا، کسی کو آرے کے نیچے، کسی کو جس طرح یہ میرے رب کا نظام تھا۔ میرے محبوب کریم احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا، اس وقت کا جو حالات تھے کبھی غور کیا ہے ہم نے اس وقت حالات کس طرح کے تھے؟ نہ باپ بیٹے کی تھی، نہ بیٹا باپ کا تھا، نہ بیٹی ماں کی تھی، نہ بھائی بھائی کا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک جو بیٹی کی عزت ہے وہ بالکل ہی ختم تھی۔ کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو بڑا ظلم کیا جاتا تھا، اس کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچے تو صحیح، یہ کرم ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا کرم ہے، میرے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص کرم ہے۔ ہم کوشش کرتے تو رہتے ہیں، لیکن جو ہماری کوشش ہے وہ بلا سود ہے، اس کا جو ہے وہ رد عمل وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ سوچ کے کس انداز میں انسان گھر سے نکلتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ آج بندہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش آپ کے صحابہ کو بھی مبعوث فرمایا۔ میرے سرکار کا موجودگی تھی، سرکار دو عالم نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کا حکم تھا بس اپنے صحابہ تک پہنچا دیا۔ فرمایا یہ جو میں آج بات کر رہا ہوں اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو، دریچے دلوں کے کھلے رکھنا، دریچے دلوں کے کھلے رکھنا، آس دل کی مراد پوری ہوگی، آس مراد دل کی پوری ہوگی، بس میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اللہ کریم کرم فرمائے۔ عزیزان مکرم، ساری کائنات کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی اپنے انداز میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی تبلیغ کرتا رہا، لیکن آج افسوس اس بات کا ہے ہمارے جو حالات ہیں وہ اس قابل بن گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم بات کرنے تو والے بن جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا کیا بات کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے بس جس طرح سرکار انبیاء نے فرما دیا بس اس پہ عمل کر لو گے تو بات بن جائے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ نوری یہ خاکیہ فطرت میں نہ نوری ہے۔ انسان بس آج جو دنیا کا نظام وہ تو عجیب چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اگر میں ہوں تو میں کہتا ہوں بس میری ہر چیز میری ہے، بس میں ہوں،
بس اسی میں نے انسان کو ڈوب دیا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان کیوں ہے؟ کیا ہے پریشانی کی وجہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ بیٹھے۔ آج ایک گھر کے پاس ایک گھر کے 8 فرد ہیں، ایک فرد کے پاس علم ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار سارے میرے جیسے بن جاؤ، نماز پڑھنے لگ پو، قرآن پڑھو، اللہ نے بتایا احکامات کو منو، لیکن فرد ایک ہی ہوتا ہے جڑا گھر دے وچ نماز پڑھتا، باقی ہوندے چھٹے ہوندے نے۔ بندہ نماز گھر کرو پڑھن آ جاتا، باقی گھر چھٹے ہوندے۔ وجہ صرف یہی ہے، بندہ عمل چنگے کرے گا رب کریم کا۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعے کا دن تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ نظام چلتا رہا، جس انداز میں نظام چلتا تھا وہ نظام چلتا رہا۔ سرکار نے خطبہ جمعے کا دے دیا، دعا ہوگی، صحابہ کرام کا جمع غفیر رش تھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ اتنی جرت کسی میں ہو تو بات کرے۔ پھر ایک کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے کریم آقا فرمایا سونا تساں نے اج معمول تو ہٹ تے کام کیتا ہے سونے، اسی وہ پوچھنا چاہنے بھی اس وجہ کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے منتظر، میرے سرکار کے منتظر، سرکار کے چہرے کی زیارت کے منتظر، سرکار کے نام پہ ہر چیز فدا کرنے والے، سرکار کے نام پہ اپنے گھر بار اولاد جائیداد دولت، میرے سرکار حکم کیا کرتے تھے غلام گھر کا سارا سامان۔ رات 13 رجب کی رات جو گزری ہے وہ بہت اعلیٰ رات گزری ہے۔ مولا کائنات، مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، لوگ سوال کرتے ہیں تم ان کو مولا کیوں کہتے ہو، مولا کیوں کہتے ہو؟ مجھے ایک آدمی نے سوال کر دیا تم علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ مولا تو ایک ہی ہے۔ میں کہا یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں۔ مولا کائنات میرے سرکار کو خود ہاتھ کھڑا کر کے میرے سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا وہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ کہ اپنے سے بات کر رہا ہوں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 شاہ ولی محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس حدیث طویل سے اور اس کا بڑا لمبا مضمون آپ نے جو آپ نے تحریر فرمایا، آپ نے لکھا ہے۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تھا، آپ کے جسم میں روح پھونکی کی، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، 5 نور نظر آئے تھے، 5 نور۔ ہم نے اپنا کنسپٹ الٹا کر چھوڑا، ہمیں کچھ بات کا علم ہوتا ہے، کچھ اپنے سے لگا کے ہم عجیب غریب باتیں کرتے ہیں۔ ارے وہ تو گھرانہ سرکار کا آلہ ہے، رب پیدا فرمانے والا ہے، رب اگر کرم کرنے پہ تو ہم کے اوپر بھی کرم فرما سکتا ہے۔ ہم جو کہیں گے پھر وہ ہوتا جائے گا۔ ہم اپنے دل کو تو صاف کریں نا، ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، بس ہم بات کا بتنگر بنا سکتے ہیں۔ میرے سرکار کا جو نور مبارک ہے، اللہ نے آپ کے نور کی برکت سے 5 نور پیدا کیے۔ حضرت آدم نے نظر اوپر اٹھائی، کہا مالک یہ کیا ہے؟ مالک سے پوچھا مالک یہ کیا ہے؟ میرے رب کریم نے فرمایا آدم بس خاموش ہو جا،
کہا یہی تو 5 ہیں جس کی برکت سے میں نے پورے جہان کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، اسی نور کی برکت سے پیدا فرمایا۔ اگر فرمایا کہ اے آدم سن لے، اگر میں ان 5 کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی نہ فرماتا، میں اپنا آپ ظاہر ہی نہ ہوتا۔ یہ کرم تھا۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتا ہے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو آپ نے بولا ہے آمین، فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے پھر بولا ہے آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے تو پھر بولا ہے آمین۔ میرے سرکار نے فرمایا ہاں، اس کے آگے کیا وجہ ہے آقا؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دیں۔ میرے سرکار نے فرمایا جب میں مسجد نبوی شریف میں اپنا دایاں پاؤں رکھا ہے تو اللہ کا حکم لے کر جبریل امین حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے فدا کا امی و ابی، آقا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے آپ کا امتی ہو، ان کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے، وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک۔ ہمارے رب کا فرمان ہے، رب فرما رہا ہے جو آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک۔ آپ نے فرمایا جب رب فرما رہا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ جن کے والدین زندہ ہوں وہ ان کی خدمت کر کے آپ کا امتی جنت نہ حاصل کر لے وہ بھی۔ فرمایا میں نے جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا امتی ہو رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے، رمضان مبارک کے مہینے کو پا لے، پھر اس کے روزے نہ رکھے، عبادت نہ کرے، فرمایا وہ بھی ہے۔ 3 سوال میرے سرکار نے جب فرماتے تو صحابہ کرام نے اسی مقام پہ بیٹھ کے رونے کوئی یہاں تک روئے کہ سارا دن اسی جگہ پہ روتے رہے۔ میرے سرکار نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا پہلا ہم نے تو وقت گزار دیا ہے، پتہ نہیں کس انداز میں ہار مارا وقت گزرا ہوگا۔ میرے سرکار نے فرمایا پہلے حکم نہیں تھا اب حکم آ گیا ہے، جو زندگی پیچھے گزر گئی سو گزر گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا بس اس کے آگے عمل کرنا تمہارا کام ہے، کل کر بروز قیامت آپ سب کی بخشش کمانا میں محمد کا کام۔ عظیم دوستو سوچو سوچو، اپنے آپ کو سوچو۔ میرے مالک کریم نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے یار ہیں، جو میرے سنگی ہیں، جو میرے بیٹی ہیں، فرمایا جو میرے یار ہیں ان کو دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ کریم نے انبیاء کے بعد اپنے نیک بندوں کو پھر مبعوث فرمایا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ کریم نے جو دنیا کا نظام وہ اب بھی چل رہا ہے، لیکن حالات تھوڑے سے مشکل ہو گئے۔ حالات مشکل اس وجہ سے ہو گیا ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں۔ ارے بندو میرے سرکار کی محبت علیہ سے چلو تو رب کریم کرم فرما دیتا ہے۔ سرکار کی محبت کیا ہے؟
کلمہ طیبہ. ارے جب اللہ کریم نے پہلی مرتبہ یہ نمازیں اور روزے دیے تھے، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ 50 نمازیں تھیں، 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے تھے. لیکن جو آج کا نظام ہے کہ وہ رات جب طلوع فجر شروع ہوتی ہے اذان وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں، سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اس وقت کی بات نہیں تھی. اس وقت کا کچھ لمٹ تھی، کچھ ٹائم تھا، کچھ وقت تھا. اگر آدمی اگر وہ نظام ہوتا، اگر وہ ٹائم ہوتا تو یقین جانیے کوئی بندہ روزہ رکھتا ہی نہ. وہ آج تھا، پہر کا روزہ تھا. اللہ کریم نے اپنی طرف سے تحفہ عطا کیا، فرمایا کہ یہ تحفہ ہے، لے جاؤ. کیوں دیا؟ میرے سرکار کو اللہ نے معراج کروایا، رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے جنت کی بھی سیر کروائی، دوزخ کی بھی سیر کروائی، آسمان کے جتنے علوم تھے، زمین کے جتنے علوم تھے، 1 2 3 4 5 6 7 7 آسمان ہے اور 7 ہی زمین ہے. اللہ کریم نے کل کائنات، پوری کائنات کا آپ کو علم عطا فرمایا. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کے آئے، سرکار نے تو معراج کر لیا. اب سوچو سرکار کو ہمارا خیال کتنا ہے، ہمارا کتنا خیال ہے. وہ 63 سال اور کچھ دن میرے سرکار نے زندگی مبارک گزاری ہے. پھر کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں کہ ان ایام میں سرکار نے ہمیں یاد نہ کیا، ہمیں ہاتھ پل ہمیں یاد کیا. ارے سرکار مدینہ تو ایک پل بھی ہم سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے. وہ ہر وقت دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری امت بہت گنہگار ہے، بس ان کے گناہوں کو معاف فرما. سرکار انبیاء کے بعد اللہ نے اپنے بزرگان دین، اپنے مشائخ، اپنے علماء دین کے ذریعے اللہ کریم نے یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے. کس طرح پہنچا ہے؟ ہمیں تو مل گیا ہے، ہم خوش باش ہیں. کبھی سوچا ہے کہ سرکار کے بعد یہ دین کتنی مشکل کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے؟ کتنے مشائخ کو شہید کیا گیا، جدید علماء کرام، مفتی اعظام کو ایک دن میں 3300 کو شہید کیا جاتا تھا. 3300 کو شہید کیا جاتا. وہ کس وجہ سے کہ یار تم نے یہ کیا تماشا، لوگ کہتے ہیں تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ تم وکھرے دین کا تماشا بنایا ہوا ہے، یہ دین کا کیا ہے؟ یہاں تک نظام تھا کہ ایک گھر میں روٹی پک رہی ہے نا، ان کو پتہ چلتا وہ تو یہ روٹی کہاں سے لی ہے، اور ارے تو یہ روٹی کا مالک تو ہے، مالک تو وہ خدا ہے جس نے ہم سب کو عطا کیا ہے. شام علی محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 دے وچ سارا واقعہ موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ کی موجودگی دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام میں اپنی گفتگو نے آپ دے نال گفتگو شریف میں فرما دے نے، کوئی کس انداز وچ، کوئی کس انداز وچ، کوئی کس انداز وچ. میرے سرکار دے غلاموں جدوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جدوں دل دے وچ پیدا ہو جاوے نا، دنیا دی کوئی شے چنگی نہیں لگدی. رب کریم کرم فرما دیندا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی کھڑا ہوندا ہے، کبھی کھڑا ہوندا ہے، کبھی بیٹھ جاندا ہے، کبھی کھڑا ہوندا ہے، کبھی بیٹھ جاندا ہے، پھر کھڑا ہوندا ہے، پھر بیٹھ جاندا ہے. میرے سرکار نے اپنی نبوت والیاں مبارک اکھاں جدوں اٹھائیاں صحابی دے چہرے تے پئیاں، سرکار نے جدوں نظراں اٹھائیاں صحابی دے چہرے تے پئیاں، صحابی ادب نال ہاتھ بندے تے ادب نال چک کے پکاردا ہے، آقا یا رسول اللہ. فرمایا اے غلام خیریت ہے؟ کبھی تسی اٹھدے ہو، کبھی بیٹھ جاندے ہو، کبھی اٹھدے ہو، کبھی بیٹھ جاندے ہو، کبھی اٹھدے ہو، کبھی بیٹھ جاندے ہو. میرے سرکار نے فرمایا
اے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیڑی گل سی جس وجہ سے کچھ اٹھتے سے بیٹھ گئے عرض کرتے سی آقا یا رسول اللہ میں کھڑا اس وقت ہونا تھا میں تھوڑی بارگاہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا پھر بیٹھ کے جاتے سی عرض کرتا سی آقا یا رسول اللہ میں آواز اس وجہ تو کچھ سوال اس وجہ تو پیش نہیں کرتا تھا کہ کہیں میری آواز تساں دی آواز تو بلند نہ ہو جائے فرمایا کہ میری آواز تھوڑے تو بلند ہو جائے ہو گئی تو یہ نہ ہوئے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے آدھے اعمال تو بھی خالی ہو گا آدھے اعمال تو بھی خالی ہو گا میرے سرکار نے فرمایا تیری نجم بہت آلہ ہے تیرا جا ذہن وچ جا سوال تسی لے کے ہو فرمایا تیرا سوال بڑا آلہ ہے سرکار نے فرمایا پوچھو اے عبداللہ اے فرمایا کہ پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہیں جابر بن عبداللہ کی سوال ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تحریک فرمایا فرمایا تیرا سوال بہت اعلیٰ ہے میرے سرکار نے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا ہے وہ اول ما خلق اللہ نور ہی فرمایا رب نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور پیدا کیا سبحان اللہ بہت صحیح ہے یار ایک اور پھر بولو ذرا بڑی حال ہے فرمایا کہ رب نے سب تو پہلے جس چیز نو پیدا فرمایا ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے سبحان اللہ اے نور شاہ عبد الحق محدث نے بڑی واضح طور طریقے سے اپنے سرکار نے اس الفاظوں میں بیان کیا اور آخری گل حضرت شاہ ولی محدث دہلوی دی آخری گل کہہ کے تے آتے موضوع کی طرف موضوع سمیٹنے ہیں شاہ ولی محدث دہلوی علم دے مراحل طے کرتے ہویا علم دے مقام طے کرتے ہویا جدو آپ نے مکمل علوم تے آپ اب تر مقام مل گیا آپ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے پاک روضہ انور تے شاہ ولی عبد الحق محدث دہلوی میرے سرکار دے روضہ مبارک تشریف لے کے گیا سبحان اللہ کرے کہ رب کریم ساڈے تے بھی کرم فرما دے سانو سارے مواجب بیت سبحان اللہ اللہ کریم ساڈے تے کرم فرما دے ساڈے تے راضی ہو جاوے اور سانو سارے نوں سرکار دا دیدار نصیب فرما سبحان اللہ اسی رات کو سوئیں تے کریم آقا ساڈے کعبے تشریف لے کے آ جان اپنے چہرے انور دی زیارت نصیب فرما سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار دی زیارت ہوئی شاہ ولی محدث دہلوی کا مقام پتہ کی جاگدیاں اکھاں دے نال ایک حدیث دے وچ 72 مرتبہ ایک حدیث وچ 72 مرتبہ دوسری حدیث ہے 91 مرتبہ تیسری حدیث ہے 92 مرتبہ آپ نو جاگدیاں اکھاں دے نال میرے مصطفیٰ کریم دا دیدار نصیب ہویا سبحان اللہ شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام میرے سرکار دا دیدار نصیب ہویا میرے سرکار نے فرمایا شاہ عبد الحق فرمایا لبیک یا رسول اللہ کہا میں حاضر ہوں میں نوکر ہوں میں غلام ہوں فرمایا سونے حکم کی ہے میرے سرکار نے فرمایا آج ساڑھے روزے میں چھڑ نظر فرمایا ساڑھے روزے میں چھڑ اے پوچھو نہ کرو جو سرکار دے روزے تو ہو کے آئے اس وقت بندے کا کی مقام ہوتا ہے جس وقت رب کریم نوازدا ہے تو رب کریم کے کاج تو بندہ ہو کے آتا ہے اور سب تو زیادہ جدائی دا جڑا رکت کے انگیز جڑا مرحلہ ہوتا ہے وہ میرے سرکار دے روزے مبارک دا رکت ہوتا ہے سبحان اللہ میرے سرکار نے فرمایا شاہ عبد الحق نے فرمایا ساڑھے روزے نو چھڑو نہ فرمایا سونیا حکم کیے فرمایا جاؤ ہندوستان چلے جاؤ فرمایا سونے اٹھے کی کرنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ عبد الحق فرمایا اٹھے جا کے لوگاں میرے دین دی تبلیغ کرو فرمایا دنیا پٹکی ہوئی ہے انہوں نے راست کے جاؤ جس وقت شاہ ولی محدث دہلوی نے آپ نے ایک لفظ سنے نا سرکار دے قدمہ مبارکہ میں ڈگے کہ آپ نے زاروں کا تار ہونا شروع کر دیا فرمایا سونیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے عشق
عشق دا مقام ہے سونیا میں جے چلا گیا نا فرمایا سونیا میرے کو جدائی برداشت نہیں ہو سکنی سرکار نے فرمایا اودی وجہ کی ہے فرمایا سونیا میں تواڈے چہرے نو تک لینا وا اللہ کریم میری بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے اللہ کریم میرے رزق بھی برکت عطا فرما دیتا ہے جڑیاں میری دل دیاں آرزوئاں دیاں نے سونیا میں تے اجے پیش نہیں کر رہا اللہ کریم کر فرما کے میری آرزوئاں نو پوریاں فرما دیتا ہے بٹ جی ماں دا دے نینا والیا وہ تو دے چہرے والیا ید اللہ فوق ایدی دے مبارک ہاتھاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونیا مصطفیٰ کریم آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سونیا جے تواڈی زیارت نہ کراں گا سونیا میں تے مر جاواں گا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شاہ عبد الحق کا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں فرمایا ہندوستان جا کے دین دی تبلیغ کرنا تیرا کام ہے فرمایا آ کے روز دا دیدار کروانا میں محمد دا کام ہے فرمایا کہ سونیا تیرا کام ہے ہندوستان جا کے سارے دین کی تبلیغ کرنا فرمایا تیرا کام ہے آ کے روز دا دیدار کروانا میں محمد ارے غلاموں پتہ ہے کہ ٹھاٹ باٹ کنی ہے اس دین دے وچ دین دے علماء دی کنی ٹھاٹ باٹ ہے کبھی سوچے پتہ نہیں اس سرکار دے فرمان دا کبھی پتہ چل جاوے کہ ہر گھر دے وچوں اللہ دے حکم نال ہر بندہ شراب میں دین نظر آوے اس دین دی اتنی برکت ہے کہ ہو سکتا ہے مالک رزق دا تے میرا خدا ہے ہو سکتا ہے کہ گھر دے وچ جنوں دین کی تبلیغ دتی ہوئی ہے دین تے اشاعت نو سمجھایا ہے جڑا دین دے علم نو جاندا ہے قرآن پاک نو حفظ کر کے ان دے علوم سارے جاندا ہے فرمایا کہ کی پتہ ہے اللہ کریم جو رزق دے رہا ہے تو اس حافظ قرآن دی برکت نال دے رہا ہے اسی کبھی سوچے اس قرآن کی بڑیاں برکتاں جے اس مراحل والے جاواں گا تے طویل مضمون بنے گا اینا وقت نہیں اللہ دے بندو قرآن دے نال محبت کرو قرآن دے نال محبت کرو سرکار دے فرمان دے نال محبت کرو سرکار دا فرمان ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین ایتھے گل مکانی ہے سرکار نے فرمایا نماز جیڑا مومن پڑھے گا اللہ کریم دی معراج ہو جائے گی معراج شے کی ہے معراج سرکار نے رب دا دیدار فرمایا جڑا بندہ 5 وقت دا نمازی بن جاندا ہے اللہ کریم اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے رب نے فرمایا میرے سرکار نے مدینہ نے فرمایا جڑا بندہ صحیح معنی دے اندر نمازی بن جاندا ہے میرا رب العالمین اپنا غلام بنا دیتا ہے اور اپنے کرم دے نال نواز دیتا ہے فرمایا رب کریم دا دیدار نصیب ہو جاندا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو سوال ایک دن پوچھا گیا فرمایا کیا کبھی رب کی زیارت کیتی کبھی رب کی زیارت کی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا علی اونی دیر تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جنی دیر تک پہلے سجدے چ رب دا دیدار نصیب نہیں ہوتا رات مولا کائنات کی پیدائش دا دن سی کوشش کرو اپنے گھر دے اندر جاؤ گھر دے اندر جنیاں نیک ہستیاں نے سرکار دے پیارے صحابہ نے غلام نے جڑے نیک بندے نے اپنے گھر دے اندر جڑا گھر کھانا پکا دے وہ اپنے اگے رکھو عالم دو شریف سارے نو آدھی ہے قل ہو اللہ سارے نو آدھا ایک باری عالم دو شریف پڑھو تو 3 باری قل ہو اللہ پڑھو تو سارا ثواب سرکار کی بارگاہ پیش کر کے اس صحابی کی بارگاہ پیش کر دو پتہ نہیں رب کریم کتنا نوازا ہے ہو سکتا ہے کہ رب قبول فرما لے اس کی برکت نال اللہ سارے گناہ معاف فرما کوشش کرو آج سرکار مولا کائنات کا جشن کا دن کوشش کرو کہ آپ کی بارگاہ دے وچ سارے گھر دے وچ کھانا تو روز دا پکدا ہے جے اسی گھر سامنے رکھ کے تے اگر اسی دعا کرتے ہیں تے رب بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی ہو جائے گا اللہ کریم کی بارگاہ چ دعا ہے رب کریم سانو پکا تے سچا صحیح معنی دے اندر شریعت کے مطابق سرکار کا غلام بنا چاہے سرکار کے مطابق احکامات کے سامنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور رب کریم دا جس طرح حکم ہے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے رب کریم اساں سارے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ البلاغ المبین جنت و سنتا